صحرا عرب کے بوگیا بیابانوں میں ایک ماں اپنے شیرخوار بیٹے کے ساتھ حکم خداوندی کی تکمیل کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ بھی تھے، اپنے رب کے حکم پر اپنی بیوی اور شیرخوار بیٹے کو جب اس صحرا میں تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی سنت کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جس کی تکمیل رہتی دنیا تک کے ہر مسلمان پر واجب ہوگی۔ مشکیزے میں پانی ختم ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو پیاس سے بلکتا دیکھ کر ایک ماں نے اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ ماں بیٹے کی بے قراری 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے رب سے نہ دیکھی گئی، اور اس نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی ایڑی اس مقام پر ماریں جہاں معصوم اسماعیل پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا، جس کے ابلتے پانی کو دیکھ کر ماں بے اختیار پکار اٹھی، زم زم، یعنی رک جاؤ، اور پھر اس پانی کو روکنے کی خاطر اس کے گرد مٹی سے ایک منڈیر سی بنا دی، جس کے بارے میں حدیث نبوی ہے اگر بی بی ہاجرہ اس کے گرد منڈیر نہ بناتی تو چشمہ ایک دریا کی صورت میں رہتی دنیا تک موجود رہتا۔ اس پانی میں ایسا اثر تھا کہ وہ اس نے ماں بیٹے کو بھوک پیاس سے راحت دلائی۔ آب زمزم کا یہ چشمہ آج تک اس طرح جاری و ساری ہے، اور زیارت مکہ کے لیے آنے والے افراد پاکیزگی کی نیت سے یہ پانی پیتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے ملکوں میں تحفے کے طور پر بھی لے جاتے ہیں۔ 4000 سال قبل جاری ہونے والے آب زمزم کے چشمے کے پانی کی ماہیت اور اجزاء کا سراغ لگانے میں سائنسدان ناکام ہو گئے۔ ان کے مطابق یہ پانی ایک مکمل غذائی ٹانک ہے۔ یہ بھی یک وقت بھوک اور پیاس دونوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے قطرہ میں کئی بیماریوں سے شفا موجود ہے۔ اگر اس کو دوسرے پانی میں ملا دیا جائے تو یہ اس کی تاثیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ آب زمزم کی ریسائکلنگ کے بعد بھی اس کے اجزاء اور ان کی تاثیر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ کنویں کے پانی میں حشرات اور نباتات کی افزائش ایک قدرتی عمل ہے، مگر آب زمزم کے کنویں اور پانی میں کسی قسم کے حشرات یا کائی وغیرہ نہیں جمتی، جو اس کے پاک و صاف ہونے کی اہم ترین دلیل ہے۔ 4000 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود نہ تو اس کا پانی کم ہوا ہے اور نہ ہی اس کی ماہیت اور اس میں موجود معدنیات کی شرح میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ہم بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟